السلام علیکم، میرا نام امامہ فیض ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کہ آج کل معاشرے میں ایک بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، جس کو ہم جنسی زیادتی اور سیکشل ابیوز، اناپروپریٹ ٹچ اور اس کے اور بہت ساری اقسام ہیں جو کہ آج کل ہمیں بہت زیادہ نیوز میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بیسیکلی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا یہ ٹاپک ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اب اس کی رپورٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں آگاہی بھی زیادہ پھیل رہی ہے، پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں، بہت زیادہ آگاہی آ گئی ہے ہر کسی میں۔ جس طرح ہم اسکولز میں اپنے بچوں کو، گھروں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے کیسے خود کی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ جگہیں، کچھ مقامات شاید ایسے ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات میں آگاہی نہیں دیتے کہ سیکشول ابیوز یا جنسی ہراساں ہونے کا یا جنسی زیادتی ہونے کا تعلق صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے باہر سیف نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر، خاندان میں یا کوئی ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ سیف نہیں ہوتے، اور یہ سارے معاملے جو ہیں وہ صرف گھر کے بچوں تک محدود نہیں ہیں، بڑوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مرد حضرات کے ساتھ بھی اس طرح کے ایشوز ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ سم بٹ انہوں نے کبھی اس کو رپورٹ نہیں کیا ہوتا، اور جس پہ انہوں نے کبھی بھی، ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کا ایبیوزر رہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اس کے ساتھ روزانہ کے معاملات میں دیکھنا بھی ہوتا ہے، ان سے بات بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ کوئی ان کو سننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو ڈیل کرنے والا نہیں ہوتا، یا فار ایگزامپل ہم نے یا ہمارے بڑوں نے یا ہم نے خود بھی ان کو یہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا کہ ہم جا کے ان سے اس بارے میں بات کر سکیں، اور جس وجہ سے اس معاملے کو ہم دبا دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ تہ لگا دیتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے، اس ٹرامے کی وجہ سے، اس سارے برے واقعے کی وجہ سے ہمیں آگے جا کے نفسیات کا مسئلے، ہمارے ڈپریشن، انزائٹی، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ہمیں جو ڈرگ ایڈکشن چل رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ بنتے ہیں، جس طرح اینٹی سوشل پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں، جس طرح ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں، ہم اپنی اپوزٹ جینڈر کو یا ایون سیم جینڈر کو بھی ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کل کو اگر کسی بچی یا کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایشو ہوا ہوتا ہے، کل کو وہ اپنے شوہر پہ، اپنی بیوی پہ، یا اپنے کسی بھی اس انسان پہ جس کو اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، وہ ایک اعتماد کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ہم آسانی سے کسی کو ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو بیسیکلی ہم جہاں پہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے باہر خود کو سیو کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کا کانفیڈنس دیں کہ گھر میں بھی ایون آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو آپ نے ضرور انفارم کرنا ہے، یا آپ نے سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے۔ سیلف ڈیفینس بیسیکلی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ماریں یا ہم کو اس طرح کی چیز کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنی آواز ضرور اٹھائیں، ہم اس چیز کو روکنے میں کیا چیز کر سکتے ہیں، کتنا اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں، تاکہ اس انسان کی اتنی حوصلہ شکنی ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ وہ کام نہ کر سکے۔ پاکستان میں اوبویسلی آئے دن ہم نیوز میں کچھ دنوں پہلے بھی اس طرح کی رپورٹس سنتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، جس کے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ ٹیچر سے بچے سیف نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے مدرسوں میں بھی اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہوتے ہیں، ورک پلیس پہ ہو رہے ہیں، روڈ پہ ہو رہا ہے، کسی بھی طرح کی چیزوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بات بیسیکلی یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنے ایک دوسرے کو، ہم نے کانفیڈنس دینا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے خود کی حفاظت کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ انف کیسے بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح معاشرہ بڑھ رہا ہے، جس طرح ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بہرا روی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی میں، ہمارے انٹرنیٹ میں اور اس طرح کے ایکسپوجر میں بہت زیادہ اختیار ایک ایسا آیا کہ جس طرح ایک انسان گھر میں بیٹھ کے، اس کے پاس اگر موبائل ہے، اینڈرائڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، جو کہ ہر جگہ پہ، جہاں پہ اس کے مثبت بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدے مل رہے ہیں، کمیونیکیشن آسان ہے، نوکری آسان ہے، بات چیت کرنا آسان ہے، ہر چیز، ریسرچز آسان ہے، بالکل اسی طرح اس کا منفی استعمال بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے کہ ایک انسان گھر میں بیٹھا ہے، وہ ایک کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں، اس کو بھی نہیں پتہ، جو وہ اتنی زیادہ ایکسپوجر لے رہا ہے، گھر بیٹھے ایک انسان جس کو اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی لمیٹڈ اگر ان کی ہو رہی ہے، جن کا ویژن اتنا لمیٹڈ ہو رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس کا اثر وہ اپنے ارد گرد کی خواتین پہ یا ارد گرد کے مردوں پہ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھے یا کسی ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے،
ہم چھوٹا بچہ ہی فار ایگزامپل لے لیں کہ جس کا دماغ اتنا فلی ڈیولپ نہیں ہے اور وہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی ویڈیو دیکھتا ہے جس کا صحیح اور غلط میں وہ فرق نہیں کر پا رہا، ایون کوئی بڑا بھی اگر صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کا اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں وہ چیزیں ڈھونڈے گا، اس میں کیوروسٹی بڑھے گا، تجسس بڑھے گا، وہ لوگوں کے ساتھ، وہ عورتوں کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم کوئی بچہ ہے اس کو موبائل بہت ارلی اسٹیجز پہ دے دیا ہے جس کی سپرویژن بھی نہیں کیا ہے، انٹرنیٹ کھلا ہے، نیٹ فلکس اور یہ سارے ملٹیپل چیزیں ہیں جس میں اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز دیکھنی ہے جو ایج اپروپریٹ ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. پلس یہ پھر وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو کیوریس ہو کے اب لوگوں کی پرائیویسی کو انٹروڈ کر رہا ہے، ٹچنگ کر رہا ہے یا کوئی ان اپروپریٹ ٹچ کر رہا ہے کسی اور کو، جس کے کانسیکوینسز اس کو نہیں پتا، جس کے نتائج اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیزیں کر رہے ہیں. جس طرح ایک وکٹم کے لیے نفسیاتی طور پہ ان کو ایک مسئلہ تو جو درپیش ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ابیوزر ہے اس کو بھی اس کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ اپنی اپنی جگہ پہ اس لیے ہمیں ایک کوئی نہ کوئی رول ہمارا ہوتا ہے جو ہمیں پلے کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں، ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اتنی ہم ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ ہم سے آ کے بات کر سکیں، ڈیلی روٹین بتا سکیں. آج کل کے ہم روٹین اتنی زیادہ اسپیڈی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا سم ٹائمس کہ ہم بیٹھ کے کسی سے بات کر سکیں کہ سارا دن آپ کا کیسا رہا، روٹین کیا رہی، جو کہ پہلے معمول ہوتے تھے. تو اسی لیے فیملی ٹائم، فرینڈس کا ایک سرکل، ایک ہیلدی سرکل، ایک بے شک ورک پلیس پہ وہ سرکل ہے، بے شک وہ ہمارے گھروں میں ہے، یہ ساری چیزیں ایک ٹاک تھراپی جس میں آپ کو ایک فیملی میں بھی ایک ٹاک تھراپی ایک سپورٹ ملتا ہے، پلس سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں، آن لائن ہیں، گھر پہ ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے آن لائن بات کر سکتے ہو، آپ کلینکس میں جا سکتے ہو، آپ ہاسپٹلس میں جا سکتے ہیں، تاکہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری ہماری پینفل چیزیں سائڈ جو ہم سم ٹائمز گھر والوں کو نہیں بھی بتا پا رہے ہوتے، کم از کم ہم کسی پروفیشنل کے پاس جا کے ہیلپ آؤٹ سیک آؤٹ کر سکیں. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ اگر مثال کے طور پہ وہ اس شکایات کے ساتھ آئیں کہ یہ پہلے ٹھیک تھا، اب بہت غصہ کر رہا ہے یا غصہ کر رہی ہے، یا کوئی پرسنالٹی ایشوز آ رہے ہیں یا بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں یا ڈپریشن آ رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو بیسیکلی ہر ایک ریئیکشن کے پیچھے، ہر ایک بیہیویئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جو کہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم ایک مہم چلاتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اور سائیکیاٹرک ایسوسیشن یا پھر فیسلٹیز جو کہ ضروری ہیں ہم سب کے لیول تک، وہ ہمارے بیسیکلی ایک مہم یہ اس لیے ہے تاکہ مدد اور ہیلپ، مدد، سروسز سب کو ملے، جتنے بھی لیول پہ ہم لوگ کوشش کر سکیں، آپ لوگ کوشش کر سکیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ہم سب سفرنگ سے بچ کے، ہم ایک اپنا ٹائم بچا کے اپنی صحت بچائیں، ہم اپنی صحت کو اسپوائل ہونے نہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.